اچھا سر، میرا ایک اور یہ سوال ہے کہ نبی کو شریعت پہ اختیار تھا؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے جی، جس طرح استحقاق عبادت کا استحقاق اللہ کے لیے خاص ہے، شریعت پر اختیار بھی اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو شریعت پر اختیار نہیں تھا، لیکن اس کا جو لوگ کہتے ہیں کہ اختیار تھا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جس فرض کو چاہیں نبی حرام کر دیں، جس حرام کو چاہیں نبی مستحب یا واجب یا فرض کر دیں، یہ اس قسم کے کچھ نظریات رکھتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک سخت نظریہ ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے درمیانی راہ ایک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا کوئی حکم یا تو وحی سے ہوتا تھا یا اجتہاد سے ہوتا تھا۔ اگر باری تعالیٰ نبی کے کسی حکم کو منسوخ نہ کرتا تو وہ اجتہاد مبارک وحی یا حکمی بن جاتا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت یا تو وحی سے ہوتی یا اجتہاد سے ہوتی۔ اگر وحی سے ہوتی تو وحی مطلوع ہوتی یا غیر مطلوع، اگر اجتہاد سے ہوتی تو اس کو اختیار نہیں کہہ سکتے، وہ وحی حکمی بن گیا، حکمی بن گئی۔ وہ کیا بن گئی؟ وحی حکمی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ نبی جو ہے وہ اجتہاد فرماتے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ وحی کرتا تھا اور وہ کیا کہتے ہیں اس پر وہ عمل فرماتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اختیار تک، اختیار کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی نے اسے منسوخ کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جس معاملے میں اللہ نے حکم نہ دیا، نبی کو اختیار تھا، چاہے اسے فرض کر دیں چاہے واجب کر دیں، اس کا بھی کوئی، یہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ بس ہم اتنا کہیں گے کہ نبی اجتہاد فرماتے تھے، اور اجتہاد میں اختیار نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کی پابندی ہوتی، ظاہر وہ اصول و قواعد کی پابندی ہوگی، مگر وہ اصول و قواعد ہم تک روایتاً موجود نہیں ہے۔ یہ جو فقہاء ہیں جو اصول نکالتے ہیں نا، تو فقہاء ہمارے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے اہل الحدیث ہو، یہ جو ہمارے فقہاء اصول نکالتے ہیں، یہ ان کا یہی اسی پر موقف ہے کہ یہ اصول وہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصول تھے، وہی یہ لوگ اجتہاد سے اپنے تحقیق کرتے ہیں۔ روایتاً نہیں پہنچا ہے تو اپنے اجتہاد سے تحقیق کرتے ہیں، حنفی کے اصول الگ ہے، شافعی کے اصول وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی اجتہاد کرتے تھے، اور اختیار شریعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی نے اس کو حرام کر دیا، اس کو حلال کر دیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے کیا، اس کا مطلب ہے یا تو وحی سے کیا یا اجتہاد سے کیا۔ تو یہ پوائنٹ، اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مسئلے کو آرام سے حل کرنا چاہیے۔ یہاں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر وہ ہاں فرما دیتے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس روایت سے اختیار ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر رسول اللہ ہاں فرما دیتے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہر سال فرض ہونے کی وحی نازل کر دیتا۔ اب یہ بات رسول اللہ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ یہ علم اللہ نے عطا کیا، اور عطا کا سب سے اعلیٰ درجہ وحی ہے۔ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے کہ جس فرض کو چاہے حرام یا مستحب کر دے، یا جس مستحب کو چاہے حرام یا فرض کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ